بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ان دی پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ ایک ایسا لفظ ہے یا ایک ایسا فریز ہے جو کہ ہر قسم کی کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوڈ آف ایتھکس پبلک انٹرسٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، یا جب بھی کوئی لا امپلیمنٹ یا لا پروملگیٹ کیا جاتا ہے، انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، تو یوزلی یہ کلیشے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اوور یوز ٹرمینالوجی کی فارم میں استعمال ہو رہا ہے، یا دیٹ دس لا اور دس کوڈ آف ایتھکس ہیز بین انٹروڈیوس ان دا پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ ان فیکٹ دنیا کے ہر ملک کے اندر جب بھی آپ جائیں، جب بھی کسی لا کی بات ہوتی ہے اور جب بھی فریڈم کو کرب کرنے کے حوالے سے بات یا کوئی سی لا کو انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تقریباً ہر جگہ پہ، یہ ایک امپورٹنٹ کلیشے اسٹیٹمنٹ آلموسٹ ایوری ویئر دس از یوزڈ. ایون اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ فنکشنریز یا گورنمنٹ کے جو آرڈرز نارملی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ لفظ ان دا پبلک انٹرسٹ شاید کوئی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے اتنا زیادہ استعمال ہے، چاہے وہ قانون کے مختلف کتابوں میں دیکھ لیں، قوانین جو مختلف پیش کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے دیکھ لیں، لیکن ہم اس کو آج دیکھیں گے اپنے میڈیا کے پرسپیکٹو کے حوالے سے، اینڈ اسپیشلی ان دی پرسپیکٹو آف دا لاز which have been promulgated during the last 60 years in this part of the world. تو وہاں پر ہر ایک اس قسم کے لا کو جب بھی انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ in fact was to curb the freedom of the media in the country، لیکن ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی استعمال ہوتے رہے کہ یہ لا انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے in the public interest. تو ہم ذرا آج اس فریز کو، اس سینٹنس کو اور اس کلیشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے. پہلے تو ہم اس کو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم نارملی ایک لٹرل میننگز اس کے کیا ہو سکتے ہیں، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو ایک نارمل کامن پارلنس میں اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور میڈیا کے حوالے سے جب ہم پھر دیکھیں گے اس کو کہ یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جب میڈیا کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے یا میڈیا کے حوالے سے لاز کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ بات کہی گئی ہے کہ دس ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ، تو what do we mean by that؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا، اس قسم کے الفاظ کا اس لا کے ساتھ اٹیچ کرنے کا، اس کو ٹیگ کرنے کا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ آج دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے. پبلک انٹرسٹ کو جب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ اس قسم کے الفاظ میں بیان کیا جائے کہ دس بیسیکلی از ٹو پروٹیکٹنگ دی پبلک فرام اینی کائنڈ آف ڈیزیز مے بی، اور مے بی پروٹیکٹنگ دا پیپل فرام اینی کائنڈ آف ڈینجر. یعنی سیفٹی اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کی ڈیفینیشن سیفٹی اور ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہو سکتی ہے کہ if some step has been taken by the government، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرنا اور لوگوں کو کسی قسم کے ڈینجر سے بچانا، اور اس قسم کے صورتحال جو لوگوں کے لیے شاید ہو سکتا ہے کسی مشکلات کا باعث بن سکے، تو اس ماسس کو، لوگوں کو، پبلک کو اس سے شیلڈ کرنا، اس سے بچانا، ان سٹیپس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ٹو پروٹیکٹ پبلک، ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام دی نیگیٹو فال آؤٹس آف any disease maybe or any kind of other danger that is there in the social system. تو جب بھی ہم سیفٹی اور ہیلتھ کے والے سے ہم بات کرتے ہیں تو آف کورس دی ہیلتھ آف دا پبلک اینڈ سیفٹی آف دا پبلک از ون آف دا پرائم موسٹ امپورٹنٹ کنسیڈریشن فار اینی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن. تو جب بھی وہ کوئی اس قسم کے اسٹیپس انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں تو یوزلی دے سے دیٹ وی ہیو ڈن دس ان دی پبلک انٹرسٹ. لیکن ایک اور ایسپیکٹ اس کا ہے which is also very important، وہ اس صورت میں کہ جب کوئی ایسی چیز، میڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ لوگوں کو مس لیڈ کر سکے، تو لوگوں کو مس لیڈ ہونے سے بچانے کے لیے ہم اگر کسی ایک چیز پہ ریسٹرکشنز امپوز کر دیتے ہیں کہ دس تھنگ کین ناٹ بی پبلش ان دا میڈیا، اور میڈیا کین ناٹ ٹیک اسٹیپس لائک 1 2 اور 3، تو ہم اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے مس لیڈ ہونے سے بچانے کے لیے یہ اسٹیپ لیا ہے. تو عام طور پر اس کے اینڈ میں بھی اس قسم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ دس لا ہیز بین پروملگیٹڈ اور ہیز بین انٹروڈیوسڈ ٹو پروٹیکٹ پیپل فرام دی ڈینجرز آف بینگ مس لیڈ، سو دس ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ. سو پبلک انٹرسٹ کے میننگز جو ہے نا وہ بڑے وائڈر فارم کے اندر ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کہ اس میں کسی فزیکل ہارم سے بھی لوگوں کو بچانے کے لیے،
کسی مینٹل ہارم سے بچانے کے لیے بھی, کسی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہارم سے بھی بچانے کے لیے انڈیویجولس کو اور سوسائٹی کے لوگوں کو ان دی پبلک انٹرسٹ ناملی کہا جاتا ہے, یا جو بھی اسٹیپس انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیز اسٹیپس ہیو بین ٹیکن ٹو پروٹیکٹ پبلک فرام دی ڈینجرز. تو پبلک ان دی پبلک انٹرسٹ کا جو لفظ ہے یہ انفیکٹ اس قسم کے تمام چیزوں کا احاطہ کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں, اگر ہم اس کو سوسائٹی کے حوالے سے جو ایسے مٹس ڈیڈز ہو سکتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی سیریس امپروپرائٹی کوئی ہو سکتی ہے, یا کوئی سیریس اور ہینس کرائمز ہو سکتے ہیں, اور ان کرائمز کو ہم نے روکنے کے لیے یا ان کرائمز سے ماسز کو شیلڈ کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم کوئی اگر کوئی ایسے سٹیپس لیتے ہیں, کوئی ایسے لاز پراملگیٹ کرتے ہیں, تو ان لاز کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ دیز لاز ہیو بین انٹروڈیوسڈ ان دا پبلک انٹرسٹ. بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کرائمز کے جو اثرات ہو سکتے ہیں ان سے پبلک کو بچانا, لوگوں کو بچانا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر قسم کے ہر پہلو سے, کہ کرائم سے بچانے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, یا ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, سیفٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. تو دس ہیز ان فیکٹ اے وائڈر اپلیکیشن ان آل ایسپیکٹس آف ہیومن لائف ان اے سوسائٹی. اب ایک انڈیویجول سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو مختلف قسم کے اس کے ساتھ پرابلمس پیش آ سکتے ہیں. تو ایک انڈیویجول کو اور ماسز کو, لوگوں کو ان قسم کے ڈینجر سے بچانے کے لیے اسٹیٹ جو بھی ایکشنز لے رہی ہوتی ہے, بیسیکلی ان ایکشنز کے پیچھے جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیز اسٹیپس آر ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ ان فیکٹ از یوزڈ ان ایکسٹریملی وائڈ میننگز, اور ہر جگہ پہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر اگر آپ جائیں تو جب بھی اس قسم کے انٹرسٹ وچ آر ریلیٹڈ ٹو پبلک اور فار دی پبلک ویلفیئر, یا کوئی ایسے ایکشنز جو کہ کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ماسز کو نقصان پہنچا سکیں, تو جب بھی ان کے حوالے سے کوئی قوانین بنتے ہیں, کوئی اسٹیپس جب لیے جاتے ہیں, جب کوئی ڈائریکٹیوز ایشو کیے جاتے ہیں بائی دا اسٹیٹ, بائی دا گورنمنٹ, تو ہمیشہ اس قسم کے وہاں پہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ دیز اسٹیپس ہیو بین ٹیکن ان دی پبلک انٹرسٹ. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور ذرا مزید اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دی پبلک انٹرسٹ کا جو کلیشے یا جو فریز ہے جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اور میننگز کیا ہو سکتے ہیں. اب اس کی ایک اور سافٹ سائڈ بھی ہے, وہ یہ کہ پبلک انٹرسٹ میں جب کوئی چیز کی جا رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیٹ از بینگ ڈن فار دی ویلفیئر آف دا سوسائٹی, فار دی ویلفیئر آف دا پبلک. اب یہاں پہ وہ تمام ویلفیئر کے جو سٹیپس ہو سکتے ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز لے رہی ہیں, جو مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ انفیکٹ لے رہی ہوتی ہے, تو وہ سارے کے سارے انٹرسٹ یا وہ سارے کے سارے اسٹیپس جن کی ہم بات کرتے ہیں, ان سارے اسٹیپس کے حوالے سے بھی جب بھی کوئی اس قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر کہا یہی جاتا ہے کہ دس اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ کی جو اندر ڈائمینشن بنتی ہے وہ سیفٹی, سیکورٹی اور ان سے ہٹ کے جو بنتی ہے یہاں پر وہ یہ بنتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایک کامن ویل بینگ کے لیے اگر ہو رہی ہے یا معاشرے کی اوور آل ویلفیئر کے لیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, استعمال ہو رہی ہے, یا کوئی سٹیپس لیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس قسم کے سٹیپس کو ہم عام طور پر انٹروڈیوس کرتے ہوئے یہی الفاظ لکھتے ہیں کہ دس سٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ کے انفیکٹ ایک بہت وائڈر میننگز کے اندر استعمال کرتے ہیں, اور تقریباً تمام اسٹیٹ ایکٹرز جب بھی کوئی سٹیپس اور جب بھی کسی قسم کے معاشرے کے حوالے سے جب پالیسیز کو اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو دے آلویز کیپ ان ویو دا پبلک انٹرسٹ. آئی مین یہاں پر جو لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی پروٹیکشن اور ماسز کے حوالے سے جب بھی اسٹیپ لیے جا رہے ہوتے ہیں تو دیز آر کنسیڈرڈ نارملی ٹیکن ان دی پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ کے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کے بڑے وائڈر میننگز ہو سکتے ہیں, اور ان وائڈر میننگز میں ہر لیول کے اور ہر ڈائمینشن کے جو ایسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, اور سارے کے سارے یقیناً وہ معاشرے کی بھلائی, لوگوں کی بھلائی, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے چونکہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کو انیشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس صورت میں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں کہ دس اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ.
اگر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اس کی میننگس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کچھ اس قسم کے الفاظ کہوں، پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی سٹیپس لیے جاتے ہیں یا جو بھی ڈیفینیشنز اس کی ہیں، تو نو ڈاؤٹ دیز آر ان ڈفرنٹ ڈائمینشنز، ان ڈفرنٹ فارمز دیز آر اویلیبل. لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے والا لیکن بہت کم سمجھا جانے والا ورڈ بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں، یا ایک فریز بھی اس کو کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب کوئی نیگیٹو کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایون دین ان دا پبلک انٹرسٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہوتا ہے تب بھی ان دا پبلک انٹرسٹ کا نام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یا یہ فریز استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جب بھی کوئی نیگیٹو کام بھی ماسز کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ دس ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دا پبلک انٹرسٹ. بہت ساری ایگزامپل آپ کو پاکستان کے سین سے، ہماری اپنے سراؤنڈنگ سے ملتی ہیں. فار انسٹنس پاکستان میں جب بھی کوئی مارشل لا لگا ہے تو وی ہیو سین اینڈ پرابلی دا ہسٹری از وٹنس ٹو دیٹ کہ کسی بھی قسم کے مارشل لا جو کہ اینٹی ٹو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ معاشرے اور لوگوں کی ویلفیئر میں کم رول پلے کر رہا ہو، لیکن آلویز اٹ ہیز بین سیڈ دیٹ دس اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. تو وہاں پر ڈیفینس آف دا سوسائٹی، ڈیفینس آف دا کنٹری اینڈ ڈیفینس آف دا پبلک از نارملی کنسیڈرڈ ایز پرائم ون. دیٹس وائی ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. تو اب یہ ایک نیگیٹو فارم کے اندر کوئی چیز اویلیبل ہے، اس کی کنوٹیشن نیگیٹو ہے، لیکن اس کے باوجود دس از کنسیڈرڈ ٹو بی سم تھنگ وچ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. سو یہ ایک، میں اس لیے میں جب یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ اوور یوزڈ ورڈ ہے اور ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں اس کے یوز ہمیں نظر آتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از سلائٹلی مس انڈرسٹوڈ کلیشے ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ایسا فریز ہے جس کو شاید پورے طریقے سے شاید سمجھا بھی نہیں گیا، کیونکہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور سویلائز سوسائٹی کے اندر ہمیں جب بھی اس قسم کے الفاظ نظر آتے ہیں کہ دس اسٹیپ ہیز بین ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ، تو پھر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹرسٹ آف دا پبلک ہوتا ہے. یعنی اسی معاشرے کے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں وہ ایسے اقدامات چھپے ہوتے ہیں جو کہ سیمنگلی اور پرائما فیشائی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی نیگیٹو کنوٹیشن نظر آئے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے پازیٹیو سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں. بٹ ایٹ ٹائمز آف کورس ایسے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں جو کسی ایک سوسائٹی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو ہوں، لیکن کسی دوسری سوسائٹی کے لیے وہ بہت پازیٹیو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. اگر میں اس کی ایگزامپل یہ لوں کہ امریکنز جو کسی کنٹری کو انویڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فار انسٹنس دے آر ٹرائنگ ٹو انویڈ اٹیکنگ اسٹارٹنگ دا وار آن ٹیرر ان افغانستان، تو افغانستان کے لوگوں کے لیے تو ان کا اسٹیپ ڈیفینیٹلی بہت ڈیواسٹیٹنگ لگ رہا ہے. لیکن once they are using this kind of sentence for their own people, we have attacked Afghanistan in the interest of the people, for the protection of the people of the United States. تو جب یہ باتیں جب کہی جاتی ہیں تو وہ ایک جو ایکشن ہے وہ کسی ایک سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہو، لیکن ایک بہت بڑے ریجن کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان دا پبلک انٹرسٹ نہ ہو. تو اب یہاں پہ جو ہمارے لیے کنٹینشس بات بن جاتی ہے وہ شاید لفظ پبلک بنا جاتی ہے. یعنی انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایکشن کسی نہ کسی کا کوئی انٹرسٹ تو سرو کر رہا ہوگا، لیکن کون سی پبلک کا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو ورڈ پبلک ہے یہاں پر، یہ بھی پھر اگین ایک ڈیفائنیبل ٹرم بن جاتی ہے. پبلک کی جب ہم بات کریں کہ یہ پبلک پھر کیا بنتی ہے، تو پبلک کے بارے میں مختلف جو ڈیفینیشنز اویلیبل ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسے گروپ آف پیپل دوز ہو آر سینٹرڈ اراؤنڈ سم ایکٹیویٹی، so they are considered the public of that particular activity. So not all the people are considered to be the public of it. مثال کے طور پر آپ فار انسٹنس ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ورچوئل یونیورسٹی اس چیز کو اناؤنس کرتی ہے کہ جو ایگزامز ہیں وہ 30 دسمبر کی بجائے 31 آف جنوری سے ہو رہے ہیں، تو دس از اے سارٹ آف اناؤنسمنٹ. تو دس اناؤنسمنٹ یا دس ایونٹ ول ریلیٹ ٹو یو اینڈ یو اونلی. آئی مین جو اسٹوڈنٹس آف ورچوئل یونیورسٹی ہیں، یہ اناؤنسمنٹ اس کے لیے ہے، یہ نیوز ان کے لیے ہے، یہ ایونٹ جو جنریٹ ہوا ہے یہ ان کے لیے ہے. اب ایسی صورتحال میں یو ول بیکم پبلک آف دس نیوز آئٹم. ہر شخص اس نیوز آئٹم کا ٹارگٹ نہیں ہوگا. They will be definitely listening to it, but they will not become part of the public of
this news item. یعنی اس نیوز آئٹم کی جو پبلک بنے گی وہ صرف اور صرف وہ لوگ بنیں گے جو ان کے ساتھ کسی صورت میں ریلیٹڈ ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو لفظ پبلک ہے یہ ہمیشہ کسی ایک خاص ایشو کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو سکتے ہیں یا جن سے وہ ایشو ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اس کی ہم اس کو پبلک کہہ سکتے ہیں. یعنی پبلک ہمیشہ ایک پرٹیکولر گروپ اینڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی میجورٹی کے اندر پائے جا رہے ہوں, لیکن وہ کسی ایک خاص سبجیکٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیم ہوں. لیکن اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پبلک کو کسی ایک ملک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اسٹیپس انفیکٹ جو کہ میکرو لیول پہ کسی ملک میں بالکل اوپر پوری سوسائٹی کو جو کور کرنے والے اسٹیپس ہوں گے ان کو ہم ایسے اسٹیپس کہیں گے جو کہ میکرو لیول ہے. اینڈ اگین دیز آر دا پبلک اسٹیپس, یا ان کے حوالے سے جو پورے ملک کی پاپولیشن ہے وہ اس کی پبلک بن سکتی ہے. تو یہ ٹرم پبلک ہے انفیکٹ اس کو میرا خیال ہے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹ جو کہ کوئی خاص گروپ آف پیپل کو شاید ہو سکتا ہے کہ مل رہے ہوں, یا کسی خاص گروپ آف پیپل کے انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوں, اور وہ خاص گروپ ملک پورے کے پورے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خاص علاقے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی خاص کمیونٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, یا ایک بہت بڑا ریجن بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو لفظ ہم پبلک انٹرسٹ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا جو اسٹیپس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں these are in the public interest. It means that these are there to serve the people and serve the interest of the people. تو انٹرسٹ سے مراد یہاں پر پھر اگین یہ آتی ہے کہ وہ ویلفیئر کے ریلیٹڈ بھی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, وہ سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ یقیناً کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو انٹرسٹ جس کو ہم پبلک انٹرسٹ کہہ رہے ہیں اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز اور اس کی ملٹیپل ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات صرف اور صرف یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی میننگز انفیکٹ بڑی ویریڈ فارم کے اندر ہو سکتے ہیں, بڑی مختلف ڈائمینشنز اور ڈائریکشنز میں ہو سکتے ہیں, اور بڑے وائڈ اسپیکٹرم کے اندر ان کی میننگز کو لیا جا سکتا ہے. میں اس میں آپ کو مختلف اور جن ڈائمینشنز کی میں بات کر رہا ہوں ان میں آپ کو میں لے جاؤں گا اور ہر ایک میں آپ کو یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن جو بات یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ کہ شاید یہ جو ٹرم ہے ان دا پبلک انٹرسٹ دس از موسٹلی مس انڈرسٹوڈ ٹرم. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑے سے انالیٹیکل ایسپیکٹس یا انالیٹیکل پوائنٹس جو ان دا پبلک انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے, میں ان کو آپ کے لیے ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ ان ڈیولپمنٹ. اب جب کوئی ڈیولپمنٹ کے اسٹیپس ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیپس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں, جیسے فار انسٹنس کوئی ڈیم کے بننے کے حوالے سے ہو گئی تو یہ کنٹری اور پبلک انٹرسٹ میں ڈیم بن رہا ہے. فار انسٹنس کوئی روڈ بننے کے حوالے سے بات ہو گئی. فار انسٹنس کسی علاقے میں کسی پارک کا افتتاح ہو رہا ہے یا پارک کے حوالے سے, پارک کے بنانے کے حوالے سے, کوئی ہارٹیکلچر سوسائٹی بنانے کے حوالے سے اگر کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس کوڈ بی ان دا پبلک انٹرسٹ. تو جو بھی ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یا کوئی کلین ڈرنکنگ واٹر کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے. سملرلی انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تو دیز آل آر ان فیکٹ دی ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ سبجیکٹس. اور جب بھی آپ ان سبجیکٹس پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو نارملی کلیم that you are dispensing your responsibility in the public interest. تو پبلک انٹرسٹ اور جو ڈیولپمنٹ سبجیکٹس ہیں یا ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی ان سارے اسٹیپس کو, ان سارے اس قسم کے کاموں کے لیے ہم لفظ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ ساتھ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ واٹر ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے تمام جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, روڈ نیٹ ورک, کوئی نئی ٹرینز چلانا, نئے بسز کا افتتاح کرنا, یا اس قسم کے کوئی اور اسٹیپس کسی معاشرے کے اندر لیے جا رہے ہیں, تو اس قسم کے تمام ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ جو ایکشنز ہوں گے دیز ایکشنز آر آلویز ٹیکن ان دا پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ ان قسم کے ایکشنز کے لیے ہمیشہ پرائم ہوتا ہے, ہمیشہ اسی کو مد نظر رکھ کے اس قسم کے اسٹیپس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ ان ریسپانسبل جرنلزم کے حوالے سے کیا بات ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ
تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پریس ان سرٹن انسٹانسز ان پاکستان جب کوئی لا انٹروڈیوس کرایا گیا تو عام طور پر یہ کہا گیا کہ میڈیا کے جو ارسپانسبل بیہیویئر ہے اس سے ریسپانسبل سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سٹیپس لیے گئے ہیں. اب بہت سارے ایسے لاز اور مارشل لا ریگولیشنز جو مختلف رجیمز کے اندر پیش کیے جاتے رہے ان کے اندر یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ یہ لا ہم پروملگیٹ کر رہے ہیں ٹو میک میڈیا ریسپانسبل ان دا پبلک انٹرسٹ. ناؤ دا کوشچن از کہ میڈیا کو ریسپانسبل کرنے کی ریسپانسبلٹی کس کے پاس ہے یہ, اور معاشرے میں جو لوگ ہیں یا ماسز ہیں ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے اور گارڈین ان کا کام کون کر رہا ہے. تو یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ دونوں باتیں کر رہا ہوتا ہے ہی از دا ون ہو کنسیڈرز دیٹ ہی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ان دی بیسٹ. تو جب کوئی ایک شخص اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ اس فارم میں لیے جا رہے ہیں کہ میڈیا کے ارسپانسبل بیہیویئر سے بچانے کے لیے معاشرے کو یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, ریسپانسبل سٹیزن کو ارسپانسبل بیہیویئر آف دی پریس سے یا میڈیا کے ارسپانسبل بیہیویئر سے بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کے جب اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں تو دے ان فیکٹ موسٹ آف دا ٹائم کلیم دیٹ وی آر میکنگ میڈیا ریسپانسبل. سو میڈیا کی جو ریسپانسبلٹی ہے ہم میڈیا کی ریسپانسبلٹی کے پرسپیکٹو میں بھی موسٹ آف دا ٹائم پبلک انٹرسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بیکاز کہ میڈیا آف کورس آر دی سوشل انسٹیٹیوشنز, دیز آر دی انسٹیٹیوشنز which are serving the subjects and subjects who are the subjects are the public, subjects are the people, subjects those who are watching them, reading them and listening them. تو یہ they become their subjects. تو اب ان سبجیکٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا کام ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی ایسے اسٹیپس لیے جاتے ہیں کہ میڈیا اس قسم کام کرے اور اس قسم کے کام نہ کرے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو, لوگوں کو میڈیا کے کسی اس قسم کے نیگیٹو جو اثرات ہو سکتے ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ اسٹیپس لے رہے ہیں. تو آف کورس فار دیٹ اٹ از ویری اسینشیل دیٹ یو ہیو ٹو رائٹ ان دی اینڈ آف یور اسٹیپ ایز something that has been taken in the interest of the public. So the public interest کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا آف کورس از ویری امپورٹنٹ, اور جب بھی کوئی اسٹیپس لیے گئے ہیں اس میں اس قسم کے الفاظ یقیناً بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. تو رسپانسبل جرنلزم, اب اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ دیکھتے ہیں. جو رسپانسبل جرنلزم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو فار دی رسپانسبل جرنلزم جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریسیپٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس, جو نوشنز اور جو باتیں ہمارے پاس اویلیبل یہ ہیں کہ رسپانسبل جرنلزم always works for the welfare of the society. Responsible journalism always works for the protection of the people of the system in which they are operating. تو یہاں پر جب ان کے آپریشنز, ان کے جو کام, جن چیزوں کو کور کر رہے ہیں, جن نیوز کو وہ کنٹینٹس کا حصہ بنا رہے ہیں, ان کا پرائمریلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا پرائمریلی مقصد ٹو سرو دی انٹرسٹ آف دا پبلک ہوتا ہے. یعنی میڈیا بیسیکلی سوشل انسٹیٹیوشنز ہے, اور یہ سوشل انسٹیٹیوشنز اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سوسائٹی کی طرف ہی پرفارم کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا ان فیکٹ آر سرونگ دا سوسائٹی, آر سرونگ دا انٹرسٹ آف دا پبلک, تو یہاں پر وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ اینڈ میڈیا probably they are coinciding with each other. I mean, both are becoming somehow concomitant for each other. I mean, media are working for the public interest and public interest are supposed to be performed by the media. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑے کلوزلی اٹیچڈ ہیں. ہم کہیں بھی ایسی صورتحال میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے جہاں پر میڈیا سوسائٹی کے لیے کام نہ کر رہا ہو. جب وہ سوسائٹی کے لیے کام نہ کر رہا ہو, جب وہ کوئی اور مقاصد فلفل کر رہا ہو, تو then they are not the social institutions, they are not serving the society. تو جو پبلک انٹرسٹ ہے, ریسپانسبل جرنلزم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کو اپنے سامنے رکھے گا اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ارینج کرے گا کہ جس میں پبلک انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوں, جس میں ماسس کے انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوں, جس میں ماسس کو میڈیا سروس کا کام دے رہا ہو, ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو واچ کر کے ان پرابلمز کو سولوشن دینے کی کوشش کر رہا ہو. یہ یقیناً ایک ریسپانسبل جرنلزم کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے جس میں میڈیا کے لیے جو امپورٹنٹ ترین چیز جو بنتی ہے وہ یقیناً انٹرسٹ آف دا پبلک بنتے ہیں, اور ان کا آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے. ہم اگلے اسٹیپ کی طرف ڈیئر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ ان ٹرمز آف بیٹر گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے
یہ بھی یقیناً ایک اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹس ہیں کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فار دا گڈ گورننس. اب گڈ گورننس کیا چیز ہے؟ گڈ گورننس مینس کہ the better way of handling the affairs of the state, better way of handling the affairs of the government, یا جو بھی پبلک ریلیٹڈ ایونٹس ہیں، پبلک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا جو کہ الٹیمیٹلی ریزلٹ کر رہے ہیں اس فارم کے اندر جہاں پہ وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہوں. تو جو گڈ گورننس کا کانسیپٹ ہے، انفیکٹ گڈ گورننس کے کانسیپٹ کے اندر انٹرسٹ آف دا پبلک یا دوسرے پبلک انٹرسٹ، دیز آر آلویز دا پرائم، ان کی سب سے زیادہ امپورٹنس بنتی ہے. اور دوسری صورت میں اگر آپ جاتے ہیں کہ جس کو دوسرا لفظ میں نے ساتھ اس سے استعمال کیا تھا، دس واز اکاؤنٹیبلٹی. نا اکاؤنٹیبلٹی مینس کہ جو بھی اسٹیپ لیے جا رہے ہیں تو دیر مسٹ بی اے میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دس میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی از الٹیمیٹلی سرونگ دا پبلک، سرونگ دا انٹرسٹ آف دا پبلک. تو یہاں پر جو پبلک انٹرسٹ کا کانسیپٹ فار دا گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے وہ اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہے کہ اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز اس طرح سے پرفارم ہو رہی ہوں جو کہ ماسز کو اور سوسائٹی کے ممبرز کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ڈسٹائنڈ ہو. ان کا مقصد بیسیکلی معاشرے کے لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کے مسائل کا حل اور ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ دینا جو ان کی پروگرس کا اور ان کی ڈیولپمنٹ کو کاز کر رہی ہو. تو یہ جو بھی اسٹیپس ہوں گے، اگین دیز اسٹیپس ول بی فار دا پبلک، فار دا ماسز. تو ایسی صورتحال میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گڈ گورننس از آلسو فار دا پبلک اینڈ گڈ گورننس از سرونگ دا انٹرسٹ آف دا پبلک. And we make the government and the state functionaries accountable for their deeds. Again, we are doing this thing in the interest of the public. تو جو چیز بھی یہاں پر گورنمنٹ کے حوالے سے اور ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جب چل رہی ہوں گی تو اس کے لیے بھی ایک جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو اسٹیٹ ایک گڈ گورننس کی فارم میں کر رہی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کی فارم میں کر رہی ہے. دیز آر دیئر ٹو سرو دی انٹرسٹ آف دا پبلک. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا مزید ہم اپنی ڈسکشنز کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ذرا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نئی ٹرمینالوجیز اس میں ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پبلک اسپیس اینڈ دین پرائیویٹ اسپیس. پبلک اسپیس کیا بنتی ہے؟ پبلک اسپیس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی پلیس جو کہ کامن ماسز کے لیے ایکسیسیبل ہو. اب کامن ماسز کے لیے ایکسیسیبل کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کے روڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے ایئرپورٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے یہاں لائبریریز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، آپ کے ایسے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں جہاں پر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو دیز آل آر ان فیکٹ دا پبلک اسپیسز. پبلک اسپیسز میں آپ کے ایون آپ کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو دس از اے پبلک اسپیس. اگر آپ کسی اسکول یا کالج کا حصہ ہیں تو دس از اے پبلک اسپیس. اسی کسی آپ کا کسی گراؤنڈ کے پلے گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں تو دس از اگین اے پبلک اسپیس. یو آر واکنگ آن روڈ، یو آر واکنگ ان دا اسٹریٹس، دیز آل آر دا پبلک اسپیسز. تو پبلک اسپیسز آف کورس آر دیئر فار دا پبلک، جو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا جو کنٹراسٹنگ فینومینن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ اسپیس. اب پرائیویٹ اسپیس کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ اسپیس ایک ایسی ویسینٹی ہو سکتی ہے، ایک ایسا ایریا ہو سکتا ہے جو کہ کسی شخص کا پرائیویٹ ہو اور اس کے اندر انگریس کرنے کا رائٹ شاید کسی کو بھی نہیں ہو. یعنی پرائیویسی انفرنج ہو جائے گی اگر آپ کسی کی پرائیویٹ اسپیس کے اندر انٹروین کرنے کی کوشش کریں گے یا انٹر کرنے کی کوشش کریں گے. تو پرائیویٹ اسپیس میں کسی کے گھر کی چار دیواری ہو سکتی ہے، کوئی ایسا آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی سیکریسی کی چیزیں ہوں اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ اور کوئی خاص ڈپارٹمنٹ نہ چاہ رہے ہو کہ وہاں پہ جائیں. فار انسٹنس یو آر الاؤڈ ٹو انٹر انٹو اے بینک، دس از اے پبلک اسپیس، لیکن بینک کے خاص ایریا میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ویئر دے آر مینٹیننگ دیئر ریکارڈس پرابلی، ویئر دے آر پٹنگ دیئر منی پرابلی، تو ان جگہوں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ کے لیے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پبلک آف دیٹ بینک آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس علاقے میں، اس ایریا میں جس کو انہوں نے آؤٹ آف باؤنڈ قرار دے دی ہے، آپ وہاں پہ انٹر ہو سکیں. تو دیٹ از آف کورس آ پرائیویٹ اسپیس. اب یہاں پہ ہماری ڈسکشن کا اس کا کیا مقصد تھا پبلک اور پرائیویٹ اسپیس کے حوالے سے؟ موسٹ آف دا ٹائم ہم پرائیویٹ اسپیس کو انگریس کرتے ہیں، اس میں انٹر کرتے ہیں ان دا پبلک انٹرسٹ. ہم کہتے ہیں
کہ پبلک انٹرسٹ ہے اس لیے ہم اس کو دینے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کی جو پرائیویٹ اسپیس ہے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں یہ کہوں کہ دیر آر سرٹن پبلک فگرس اینڈ پبلک فگرز آر دوز figures which are celebrities, which are, of course, the government function is most of the time, which are the people, those who are holding the reins of the government, they all are the public personalities. So, public office کو جو ہولڈ کرنے والا ہے وہ بھی ایک پبلک پرسنالٹی بن جاتے ہیں. اب ان کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, ایک پرائیویٹ اسپیس بھی ہے. اب پرائیویٹ اسپیس کی جو اندر انگریس ہے, this is considered as an infringement in the basic rights of a human being. But at time it happens کہ ہم کسی ایک شخص کی جو پرائیویٹ اسپیس ہے اس کو اس بنیاد پہ انگریس کرتے ہیں, اس کو اس بنیاد پہ اس کے جو پرائیویٹ رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ دس ان دا پبلک انٹرسٹ. اینڈ دیر از اے ٹرینڈ ان دا ورلڈ ناؤ. اور بعض جگہوں پہ میں انٹرسٹنگلی آگے آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ اس کو ایون لیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ اسپیس کو, کسی پبلک پرسنالٹی کی پرائیویٹ اسپیس کو آپ انگریس کر سکتے ہیں, آپ ان کی متعلق کوئی کینڈیڈ اوپینین دے سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کنٹراسٹنگ سا فینومینا ہے کہ ایک طرف تو پرائیویٹ اسپیس ہے جس کے اندر انٹر ہونا یا جس کے اندر انگریس حاصل کرنا شاید اس شخص کے جو رائٹس ہیں, انڈیویجول رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, ہم ان کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کے ہو سکتا ہے کہ پروفیشن کی یہ ڈیمانڈ ہو کہ آپ ان کے متعلق جو پرائیویٹ تھنگز ہیں ان کو بھی آپ اوپن میں لے کے آئیں, باہر لے کے آئیں. تو اب ایک طرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ممالک کے اندر اس قسم کی جو انگریشن ہے اس کو ایکسپٹ کیا گیا اینڈ دیٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ایز لیگل. اور پرائیویٹ پرسن جو کہ ڈیفینیٹلی ایک پبلک پرسن ضرور ہے, ایک پبلک پرسنالٹی ضرور ہے, لیکن اس کی ایک اپنی پرائیویٹ اسپیس بھی ہے, اس کی ایک اپنی پرائیویٹ لائف بھی ہے. لیکن دیر آر پیپل دوز ہو ڈونٹ کیئر اباؤٹ تھنگز لائک دیٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو انگریس دیٹ اینڈ دا لاز آف دا اسٹیٹ آر سپورٹنگ دیم. اس کی ایگزامپل جرنلسٹ ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں. جرنلسٹ آر فاؤنڈ موسٹ آف دا ٹائم ٹیکنگ دی پکچرز آف دا پرائیویٹ لائف آف دا سیلیبریٹیز. ان کی کس کے ساتھ افیئرس چل رہے ہیں, وہ گھر میں کیسے رہتے ہیں, ان کے میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات کیسے ہیں, ان کے بچوں کے درمیان میں کیا سلسلہ ہے. جب وہ آفس میں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسموکنگ کرتے ہوئے کسی جگہ پہ پائے گئے ہوں. تو ایسی صورتحال میں بھی میڈیا پیپل آر آلویز واچنگ دیم, چیزنگ دیم. اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے, میڈیا کو بگ برادر کا خطاب دیا جاتا ہے کہ میڈیا آر بگ برادر. اینڈ میڈیا آر وائی بگ برادر, بیکاز بگ برادر رول از ٹو سی دیٹ وٹ مائی younger brother is doing, what my little brother is doing. So اس کا رول اس طرح سے ایک طرح سے ایگرینڈائز کر کے پیش کیا جاتا ہے, ایک بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایگرینڈائزڈ رول سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں they should be made accountable for whatever they do. تو میڈیا کے بعض ممالک کے اندر یہ ان کو فیسلٹی بھی حاصل ہے کہ they can ingress into the private spaces of the public figures, the celebrities, the most important people in the society. پبلک انٹرسٹ کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو عام طور پر ایڈ کی جاتی ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس اور وی آر انگریسنگ دی پرائیویٹ لائف آف اے پرسن فار دا سیک آف کیوریوسٹی. وی وانٹ ٹو نو, پیپل وانٹ ٹو نو, اینڈ وی وانٹ ٹو نو دیٹ وٹ پیپل آر ڈوئنگ, وٹ کائنڈ آف لائف ڈو دے ہیو ایٹ ہوم, ان کے پرائیویٹ اسپیس کے اندر زندگی کیسے ہوتی ہے. اس کیوریوسٹی کو بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئنچ کرنے کے لیے, اس قسم کی چیزوں کو بھی گریٹیفائی کرنے کے لیے ہم عام طور پر کہتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کے سٹیپس ہم سے ہو جاتے ہیں تو وی سے دس ہیز بین ڈن ان دی پبلک انٹرسٹ. تو آپ کی بیسیکلی وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے جس کو آپ فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ گریٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو نام یہ دیتے ہیں کہ دس ہیز بین ڈن ان دی پبلک انٹرسٹ. یو کین ٹیک لاٹ مینی ایگزامپلس فار دس. فار انسٹنس کہ کوئی دو سیلیبریٹیز ہیں, میں آپ کو اگر مڈلٹن کی ایگزامپل دوں یا اور پرنس ہیری کی فار ایگزامپل آپ کو اگر اس کی ایگزامپل کوٹ کریں. نو دا جرنلسٹ ان دا UK they are trying to ingress into their personal life. They are in fact themselves very curious about that, to know that what kind of relationship do they have with each other. شادی سے پہلے کے حالات بھی ان کے سامنے تھے اور اب اس کے بعد کے حالات بھی
سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے. تو یہ جرنلسٹ کی جو اپنی کیوریوسٹی ہے, ایک اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ٹیمپرامنٹ ہے, they normally give that temperament or this kind of curiosity, the feelings of curiosity کو وہ نام یہ دیتے ہیں کہ we are all doing this in the public interest. تو ان فیکٹ اس قسم کے بہت سارے آپ کے پاس ایگزامپل جس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کسی ایک شخص کے متعلق آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کسی سیلیبریٹی اور پبلک پرسن کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان فیکٹ دیٹ could be your own curiosity and to justify your actions you normally take that you are doing this in the public interest. Another important aspect, public interest and the news values. عام طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ جرنلسٹ اپنے نیوز ویلیوز کو یا جو ایک پروفیشنلزم کے جو ایتھکس ہو سکتے ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, and we still claim that we are doing this in the public interest. For instance, آپ ایٹ ٹائمز ایکوریسی کے جو کیننز ہیں یا آبجیکٹیوٹی کے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اور ایسے امپورٹنٹ سیلیبریٹیز آف دا سوسائٹیز ہیں ان کے متعلق آپ ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر کہ وی آر گیونگ اٹ, وی آر ٹرائنگ ٹو بریک دی نیوز اسٹوری, وی آر ٹرائنگ ٹو گیو سم تھنگ ایکسٹریملی نیو ٹو دا پیپل, تو آپ کیا وہ فوری طور پر دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آئی شوڈ بی دا فرسٹ ٹو پلے دس اپ, اس کے حوالے سے آپ بہت ساری خبریں ایسی دینے کی کوشش کر دیتے ہیں, بہت ساری ایسے بریکنگ نیوز بنانے کے لیے آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو نارملی کلیم دیٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ ان دا پبلک انٹرسٹ. بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. آج کل آپ بہت سارے سیلیبریٹیز کے حوالے سے نیوز پیپر میں اور ٹیلی ویژن پہ مختلف نیوز میڈیا چینل کے اندر آپ اس قسم کی خبریں سن رہے ہیں یا اس قسم کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دس از جسٹ دیٹ دے وانٹ they are claiming that public want to watch anything like that. ان پبلک فگرز کے حوالے سے, ان سیلیبریٹیز کے حوالے سے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. اب دی ایلیمنٹ آف ایکوریسی یا جو ایک بڑے امپورٹنٹ آبجیکٹیوٹی کے کیننز ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم اس کیس کے اندر وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اسٹل وی آر ڈوئنگ دیٹ. دوسری اس میں اہم اسپیکٹ ایٹ ٹائمز موریلٹیز کا بھی ہوتا ہے, مورائلس کو بھی ہم وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو سوسائٹی کے اندر نہیں دی جانی چاہیے وہ بھی ہم پبلک انٹرسٹ میں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں ایسے خبریں بھی نیوز پیپر کا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہ حصہ بن رہی ہوتی ہیں. فار انسٹنس کہ کسی کا سیکس چینج کے حوالے سے اگر کوئی کیس ہے تو دیر آر لاٹ مینی ڈیٹیلز وچ آر ناٹ سپوز ٹو بی میڈ پبلک بٹ وی آر اسٹل میکنگ دیم پبلک ان دا انٹرسٹ آف دا پبلک. تو وائی ڈو وی ڈو دیٹ, اور کیوں اس قسم کی چیزوں کو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے جو کلیشے پیچھے جو ایک انڈیویجول کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے, جو اس شخص کو پورٹری کر رہا ہے یا ان چیزوں کو کور کر رہا ہے, ان سب کے پیچھے بیسیکلی ایک ہی چیز کام کر رہی ہوتی ہے, وی آر آل ڈوئنگ دیٹ ان دا پبلک انٹرسٹ بیکاز پیپل وانٹ ٹو سی تھنگ لائک دیٹ, دیٹس وائی وی آر شوئنگ اٹ. اب اس کیس کے اندر میں اگر آپ کو چند ایک بہت گریو ایگزامپل دینے کی کوشش کروں جہاں پر ایتھکس کو وائلیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ہم مسلسل اس چیز کو کلیم کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وی آر پٹنگ دس آن ایئر ان دا پبلک انٹرسٹ, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ایسے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ادروائز ان ایتھیکل کنسیڈرڈ ہوتے ہیں. فار انسٹنس بہت سارے خبروں کے اندر آپ نے ایسے آبسین سین دیکھے ہوں گے جن کو میرے خیال کے مطابق شاید کوئی فیملی بہتر فارم کے اندر اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, تو لیکن ان کو ہم دے اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ بیکاز دس از سم تھنگ وچ دا پبلک وانٹ, دس از دی curiosity of the public and we are trying to serve that curiosity, what the heroes are doing, what the new movies in nowadays. تو ہم موویز کے حوالے سے اور ان کے متعلق جو obscene سین ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان کو بھی اپنے خبروں کا حصہ بنا دیتے ہیں, ان کو اپنے نیوز بلیٹنس کا حصہ بنا دیتے ہیں. اینڈ in almost all electronic media channel now this has become a practice, جس میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس ان دا پبلک انٹرسٹ. تو یہ جو اوور یوزڈ کلیشے آف پبلک انٹرسٹ ہے, دس از سین ایوری ویئر, whether steps taken by the government about something, whether the steps taken by journalists. تو ان سب کے پیچھے عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا مزید بھی آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے جب کوئی جرنلسٹ اس قسم کی انگریشن کرتا ہے کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر تو دنیا میں اس کے حوالے سے کس طرح سے سوچا جاتا ہے اور پھر اس کی امپورٹنس سگنیفیکینس ہماری نارمل لائف کے اندر کیا ہے.
میں اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں اور آپ کو ایک ٹرم کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ بڑی کامنلی نون ٹرم ہے, لیکن اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہی دی جاتی ہے. پاپارازی. ڈیئر پاپارازی آپ کے لیے یقیناً ایک نئی ٹرم نہیں ہے. یو مائٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ پاپارازی, اور اس کے متعلق دنیا میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اب ایک فیڈ سا ڈیولپ ہو چکا ہے. ایک طرح سے جرنلزم کے اندر ایک یہ ایک نیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسپیکٹ کے طور پر, آلدو اٹس ناٹ نیو, لیکن ایک ایسپیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک اٹالین ٹرم ہے پاپارازی, اٹالین ٹرم ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی پاپارازی کسی ایسے فری لانس جرنلسٹ کو کہتے ہیں جو ہمیشہ پرسو کرتا ہے سیلیبریٹیز کو تاکہ وہ کوئی ایسی اس کے متعلق خبر لے آ سکے, ایسی کوئی فوٹوگراف لے سکے ان کے متعلق جو کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو. اور اس پہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیوج نمبر آف پیپل دوز ہو آر ورکنگ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ اینڈ دے آل آر پاپارازیز. They all are pursuing their objectives of obtaining something novel about the celebrities. اب اس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو بڑے افسوسناک واقعہ جو فرانس میں 1997 کے اندر لیڈی ڈیانا کا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ کچھ پاپارازیز یعنی جو فری لانس جرنلسٹ ہیں وہ اس کی پرائیویٹ لائف کی تصویریں لینے کے لیے کہ لیڈی ڈیانا اس وقت کس کے ساتھ ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا کرنا جانے جا رہی ہے, اس کی وجہ سے اس بیچاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ جرنلسٹ کوئی اس کی تصویریں لینے کی کوشش کر رہے تھے اینڈ دین the car was rushing with a high speed and finally that had to meet an accident. تو بہت سارے دنیا کے مختلف نیوز پیپرز کے اندر paparazzi has been declared as the criminal those who have done this kind of thing. I mean, cause of death of Lady Diana are in certain cases has been considered as the paparazzis. یا ان کے جو پرسوئنس تھی ایک سیلیبریٹی کی لائف کے متعلق کوئی لیکس لینے کی, اس قسم کے لیکس کے حوالے سے اس کی بیچاری کی جان چلی گئی. تو بعض لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاپارازی جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈسکریجڈ ان دا میڈیا. اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل سیلیبریٹیز کے لیے, پبلک فگرز کے لیے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹ دے ڈو اٹ فار دیئر اون بزنس. بیکاز کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ جاتے ہیں کسی ایک سیلیبریٹی کے حوالے سے جو کہ پہلے کہیں پبلک نہیں ہوئی, تو یو کین سیل اٹ ایٹ اے ویری ہیوج کاسٹ ٹو دی میڈیا آرگنائزیشنز. Basically, they are mostly the freelance people. So this has now become a business. In many countries of the world, developed countries کے اندر خاص طور پر اب یہ ایک بزنس کے طور پر سامنے آ گیا ہے جہاں پر جو فری لانس جرنلسٹ ہیں, جو پاپارازیز ہیں, وہ وہاں پہ کام یہی کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی تصویروں کو گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, and they most of the time stack these celebrities. یعنی وہ ان کو چیز کرتے رہتے ہیں, ان کو سرویل کرتے رہتے ہیں کہ کوئی موومنٹ ان کے لیے ان کے پاس ایسا آ جائے, کوئی ایسے سلسلے ان کے پاس آ جائے جس سے وہ کوئی تصویر لے سکے, اور وہ کوئی ایسی تصویر ہو جو پہلے اس قسم کی اویلیبل نہ ہو, اور اس کو پھر میڈیا میں پورٹرے کیا جائے. تو دس ہیز بیکم اے بزنس بیکاز میڈیا آرگنائزیشنز پرچیز دوز پکچرز اینڈ دوز اسٹوریز ایٹ اے ویری ہائی کاسٹ. سو ان ڈیز ٹائم دے بیکم ملینئر. تو paparazzi is a big business in the West. ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ بہت بڑا بزنس ہے. اچھا, اب یہاں پہ چونکہ ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو لہٰذا لوگوں کے انٹرسٹ بھی اس قسم کے ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ ہوتے ہیں ٹو نو دیٹ وٹ دیئر موسٹ فیمس پیپل آر ڈوئنگ. اینڈ پیپل ہیو اے کیوریوسٹی ٹو نو دیٹ وٹ از دیئر پرائیویٹ لائف. لوگ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پالیٹکس کے اندر ان کے یہاں کوئی زیادہ ارتیاش نہیں ہے کہ پولیٹیکل نیوز ول بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز فار دا پیپل. سو نیوز پیپرز بھی پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو اپنے نیوز کنٹینٹس کا حصہ بنا کے وہ اپنے نیوز پیپر کی سرکولیشن اور اپنے نیوز پیپر کی کریڈیبلٹی اور اس کی جو امپورٹنس ہے سوسائٹی کے اندر وہ بھی بڑھا سکتے ہیں. تو اٹ پیز ایوری ون ایکسپٹ دا ون ہو از بینگ فوٹوگرافڈ. جس کو چیز کیا جا رہا ہوتا ہے, جس کو پاپارازی جس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ شاید ہر شخص جو کہ اس سسٹم کا حصہ بن رہا ہے
they are being paid. تو ایک بہت بڑے بزنس کے طور پر ویسٹ کے اندر بھی اب یہ سامنے آ چکی ہے. Paparazzis are in fact the self-employed freelance journalist. And media are often blamed کہ یہ paparazzis کو انکریج کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں اپنی وائڈ سرکولیشن کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کو انکریز کرنے کے لیے اور اپنے ایسے ناولٹیز کو پیش کرنے کے لیے جو کہ شاید ان کے ساتھ جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. That's why they pay huge sum to the people, those who can leak the scandals. اور ان اسکینڈلس کو پھر ایک طرح سے وہ پبلش کرتے ہیں جس کو میڈیا بڑا ہیویلی پے کرتا ہے. یو کے اندر اگر میں برٹش لا کے تحت اس کو دیکھنے کی کوشش کنسیڈر کروں تو دس از کنسیڈرڈ ایز لیگل. یہ فوٹوگرافس جو فیمس پرسنس کا جو پبلک پرسنالٹیز ہیں ان کا جب کوئی ایسی تصاویر لیتے ہیں تو دیز آر کنسیڈرڈ ایز لیگل. دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. میڈیا کے لوگوں کے پاس یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی تصاویر لے سکتے ہیں پبلک فگرز کی جو سمجھتے ہیں وہ کہ ان کی پرائیویٹ, حالانکہ پرائیویٹ اسپیس ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ اسپیس میں اس کو انگریز کر کے وہ تصویر لے لیں تو دیر آر نو ہارم. آئی مین اس پہ میڈیا پرسنس کو شاید ان کا لا پروٹیکٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے اس قسم کی چیزوں کو. تو اس صورتحال کی وجہ سے کہ جہاں پر لا پروٹیکٹ کر رہا ہو, جہاں پہ بزنس بڑا ہیوی انوالو ہو, جہاں پہ میڈیا انکریج کر رہا ہو اس قسم کی چیزوں کو, تو پھر اس قسم کی چیزوں کا معاشرے میں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو چیز عمل پیرا ہوتی ہے کہ we are not doing this in the public interest. We are serving the public curiosity about the private space of a public person. کہ پرائیویٹ اسپیس کے اندر کوئی ایک پرسن, پبلک پرسن کیا کام کرتا ہے, کس طرح سے ایک سیلیبریٹی اپنے ڈے اینڈ نائٹ گزارتے ہیں, ان چیزوں کو متعلق جاننے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے, ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. اینڈ میڈیا اینڈ دا paparazzi آر دیئر ٹو گریٹیفائی دیئر دس نیڈ. اس چیز کو گریٹیفائی کرنے کے لیے paparazzis کا بزنس ہائی ہوتا ہے, نیوز پیپرز کا بزنس ہائی ہوتا ہے, لیکن جو افیکٹی ہے دس از آلویز دا سیلیبریٹی, دس از آلویز دا پبلک فگر. تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کیا ہوتی ہے. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ان فیکٹ وہ لٹیگیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی شخص ایک طرح سے کسی ایک سٹیپ جو کہ کسی بھی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سٹیپ لیا جانا یا کوئی ایک خاص قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو تو یہ چیز, اس چیز کا ہو جانا لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. اس قسم کی لٹیگیشن کو ہم کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. فار انسٹنس اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اور اس بلڈنگ کی وجہ سے جو پرابلمز ہو سکتے ہیں ارد گرد کی آبادی کو, تو یو کین کلیم اٹ دیٹ وی آر not allowing this thing and the media are going to sue this case in the court of law, or general public are going to sue this in the court of law, and they consider it as something in the public interest. بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کے اندر جب ایئرپورٹس کی ایکسپینشن ہوتی ہے تو اس کی ایکسپینشن ان کے جو نئے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو جا کے کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں. دے ڈو اٹ فار دا پبلک انٹرسٹ. کہ جہازوں کی جب اترنے کی اور ان کے ٹیک آف کرنے کی جو آوازیں آئیں گی, دیٹ ول کریٹ ڈسٹربنس اینڈ نیوسنس فار دا پیپل لیونگ ان دا ریجن, ان دا ایریا. تو اس قسم کی چیزوں کے لیے جب لوگ کورٹ میں جاتے ہیں, جب لٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس قسم کی لٹیگیشن کو بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دس از ان دا پبلک انٹرسٹ. اچھا, پبلک انٹرسٹ صرف اس حوالے سے نہیں ہے. ایٹ ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, دس از کنسیڈرڈ ایز something in the public interest. تو اس قسم کی لٹیگیشن کو بھی لٹیگیشن ان دا پبلک انٹرسٹ کہا جاتا ہے. تو لٹیگیشن مختلف جو کورٹ کے اندر کیسز ہیں وہ مختلف فارم کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. سم ٹائمز کہ وہ علاقے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کسی کے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہو سکتی ہے, یا ایون ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی اس قسم کی چیزوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جانوروں کے متعلق ہوتی ہیں. کہ آپ جب اس قسم کی جنگل کے اندر کوئی اس قسم کی چیزیں اگر آپ کوئی آبادیاں وہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بلٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, تو دیٹ وڈ بی ہارمفل فار دی جنگل آف کورس اینڈ دا وائلڈ لائف. اب جنگل اور وائلڈ لائف دیز آر آلسو ویری اسینشیل کمپوننٹس ان سوشل سسٹم. تو یہ بھی پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوگا کہ جب آپ جنگلات کو کاٹ کے وہاں پہ آبادیاں بنانے کی کوشش کریں گے. The people start litigation against steps like that.
تو جو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے دنیا کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، این جی اوز یہ محسوس کرتی ہیں، اور ایسے پبلک فگرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کے کسی بھی اسٹیپ کو جب گورنمنٹ کرے گی یا انیشیٹ کرے گی اس قسم کی چیزوں کو، تو وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہو سکتا ہے. تو دین دے موو ٹو کورٹ آف لا ٹو کریٹ اے سارٹ آف وال اگینسٹ دیز کائنڈ آف اسٹیپس ٹیکن بائی سم پرٹیکولر پرسن اور سم گورنمنٹ یا پھر کوئی اور ایجنسی اگر اس میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پلان کر رہی ہے. ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں اور پبلک انٹرسٹ اور میڈیا انٹرسٹ کو ذرا تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دی لاسٹ پبلک انٹرسٹ اور میڈیا انٹرسٹ کہیں پر کنٹراسٹنگ بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ کہیں پر سنکرونائز ہوتے ہوئے بھی تو ہو سکتے ہیں. ہم پبلک انٹرسٹ کو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں. میڈیا آر دا سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ میڈیا آر آلسو سرونگ دا سوسائٹی. So serving public interest in fact is basically serving the society, serving the public. تو دونوں صورتوں کے اندر جو میڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ یقیناً پبلک انٹرسٹ ہونا چاہیے، وہ یقیناً سوسائٹی کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن ایٹ ٹائمس جیسے میں پیچھے بھی چند ایک ایگزامپلز آپ کو دے چکا ہوں کہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دے تو انفیکٹ پبلک انٹرسٹ میں رہے ہوتے ہیں، لیکن دیز آر ناٹ انفیکٹ سرونگ دا پبلک انٹرسٹ. یہ انفیکٹ میڈیا کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں، کیونکہ میڈیا اپنی ریٹنگ کو انکریز کرنے کے لیے اس قسم کی چیزوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ تو سرو نہ کر رہے ہوں، بٹ دیز ور دا موسٹلی واچ پروگرامز. اگر جو پیپل میٹر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ ایک خاص قسم کے پروگرام میں جہاں پر کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی فلم ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے، اس کا کوئی انٹرویو لیا جا رہا ہے اور وہ کوئی اپنے جسٹیفیکیشنز پیش کر رہی ہے اپنے ایکشن جو اس نے پاسٹ میں کیے ہوئے. پیپل مائٹ ہیو اے لاٹ آف انٹرسٹ انٹو دیٹ، سو دے ول بی آف کورس مور انٹرسٹڈ ٹو واچ دیٹ. آف کورس انٹرسٹ از دیئر اینڈ دیر آر سو مینی بیڈ تھنگز آلسو انوالوڈ ان دیٹ. اس قسم کی ٹرانسمیشن کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کا انٹرسٹ ان فیکٹ از ناٹ ٹو انفارم پبلک اباؤٹ سم پرٹیکولر سیلیبریٹی اینڈ اباؤٹ ہر پرسنل لائف اور پرائیویٹ اسپیس، بلکہ اپنی ریٹنگ کو انکریز کرنا. کیونکہ میڈیا اس قسم کی چیزوں کو جب دے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی ریٹنگ انکریز ہوگی، اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی، اور پاپولیرٹی بڑھنے کے اثرات یقیناً اس کی اکانومی پہ پڑتے ہیں. پیپل یوز اٹ مور، پیپل ویو اٹ مور، واچ اٹ مور، جس کی وجہ سے ایڈز کی جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور چینل سے چینج ہو کے اس خاص میڈیا کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میڈیا کے انٹرسٹ اس میں واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے انٹرسٹ کہیں کوئی پروفٹ میکسیمائزیشن تو نہیں ہے، کہیں بزنس تو نہیں ہے. اگر ان کے موٹیوز بزنس ہیں، not to serve the public but to serve themselves and to fetch more and more financial share from the market, so of course then it would be considered something unethical. ان چیزوں سے یقیناً میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو جو چیز پبلک انٹرسٹ میں ہو یقیناً if that becomes the interest of the media یا میڈیا انٹرسٹ بھی وہی ہو جو پبلک انٹرسٹ ہو، تو this is the best combination because media are the social institutions. Their prime responsibility is to serve the public and to serve the interest of the public. جب اس قسم کی تھاٹس کے ساتھ جب میڈیا آگے آتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم کے اندر کوئی بہت زیادہ بینیفٹ نہ مل رہا ہو، بٹ لانگ ٹرم آل بینیفٹس گوز ٹو میڈیا، اور میڈیا سب سے زیادہ اس سے فائدہ اس قسم کی صورتحال میں اٹھا رہا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اس سٹل ٹرم کو جس کو ہم ان دا پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں یا جس کو پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں، جس کے حوالے سے تمام ایتھیکل جو ریسٹرکشنز ہو گئیں یا فریڈم کے حوالے سے یہ لاز ہو گئے، یہ سارے کے سارے جب بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لفظ یقیناً ٹیگ کیا جاتا ہے. تو ایک ڈیبیٹ ہم نے جنریٹ کرنے کی کوشش کی آپ کے لیے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے، پبلک انٹرسٹ کے ویریس ڈائمینشنز کیا ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس پہ دینے کی کوشش کی، آپ کو تھوڑا سا آپ کو اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ نے پبلک انٹرسٹ کے کانسیپٹس کو کچھ کلیئر کر لیا ہوگا. ہم مزید ڈسکشنز اگلے لیکچرز میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.